وزیر صحت جناب نثار انصر عبدالی صاحب، وزیر حکومت محترمہ صفیہ صدیق صاحبہ، معاون خصوصی مالی ممبر بار میڈم نبیلہ ایوب صاحبہ، معاون خصوصی جناب کرنل معروف صاحب، جناب چیف انجینئر برقیات، کمشنر میرپور چودھری شوکت علی صاحب، ڈی آئی جی میرپور چودھری سجاد صاحب، چیئرمین ضلع کونسل راجہ نوید اختر کوگا صاحب، میئر میرپور جناب میرے بھائی عثمان علی خالد صاحب، ڈپٹی میئر ایس سی صاحب برقیات، ڈپٹی کمشنر میرپور، ایس ایس پی میرپور، ہمارے لا آفیسران، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز، ڈی سی پی صاحب، ہمارے ممبران بار کونسل، سابقہ صدور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور، سابقہ ممبران بار کونسل، سابقہ وائس چیئرمین، ہمارے انتہائی قابل احترام سینئر معزز وکلاء حضرات، خواتین وکلاء اور نوجوان وکلاء، آپ تمام اس تقریب کو رونق بخشی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے جناب حافظ ارشد ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اللہ، تو ہی جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے اور تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے۔ تیرے ہاتھ میں سب قدرت ہے، تو ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور تو ہی رزق بے حساب دیتا ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے میڈیا سے نمائندگان یہاں کوریج کے لیے آئے ہیں، میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ قلت جگہ کے باعث معذرت خواہ ہوں۔ ڈی جی ہمارے این ڈی ایچ اے چودھری منشا صاحب تشریف لائے ہیں، میں دیکھا ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ چیئرمین ضلع زکوٰۃ جناب صدیق صاحب ہمارے ممبر بار بھی ہیں، آپ تشریف فرمائیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ میں جناب سینئر وزیر کرنل وقار احمد نور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ وزیر توانائی جناب چودھری ارشد حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور میں جناب وزیر قانون میاں عبد الوحید صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ بمبر سے آنے والے ہمارے معزز وکلا راجہ مظہر صاحب، صدر بمبر بار اور باقی جو تشریف لائے ہیں، ان تمام حضرات کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں سے انہوں نے ہمیں رونق بخشی۔ اب میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے برہان احسان جلال ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور سے جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا
ماشاءاللہ میں جناب ٹی جی ایم ڈی ایچ چودھری منشا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لیں بیٹھے ہوئے، اور یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سائڈ پہ ہو جائیں یا پیچھے بیٹھنے والے کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا لیے کوئی اہتمام کریں، جو لوگ کھڑے ہیں وہ سائڈس پہ ہو جائیں۔ جناب ڈی جی ایم ڈی ایچ منشا صاحب آگے کائنڈلی تشریف لیں۔ اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جناب حافظ فضل الرحمان ڈار ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، مجھے اپنی تابش کر عطا، کہ تو ہے میرا ماہ تمام بھی، مجھے اپنی تابش کر عطا، کہ تو ہے میرا ماہ تمام بھی، ہے لٹی لٹی میری صبح بھی، ہے بجھی بجھی میری شام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، جہاں عشق بھی ہے سجود میں، اور جہاں حسن بھی ہے نیاز میں، جہاں عشق بھی ہے سجود میں، اور جہاں حسن بھی ہے نیاز میں، اسی بارگاہ جمال کا میں ہوں ایک ادنا غلام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اسپیشل سیکرٹری جناب مسعود الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، سیکرٹری برکیات جناب قریشی صاحب تشریف لائے ہیں، جناب ظفر خان صاحب پرنسپل سیکرٹری، تمام حضرات کا اور جو نام تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیف الملوک کے دو اشعار پیش کرنے کے لیے راجہ ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، صرف دو اشعار سیف الملوک کی پیش کریں۔ رحمت دا دریا
تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا تے سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میری آنکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدے تمی کہہ چھڈ میرا تے ایسا نبی جنہاں دا والی سومت کیوں جلسی عیب گناہ خطایاں بابت تے کیوں دوزخ ول کرسی تے کہ کچھ نات تساں دی آکھاں خلقت دے سردارا لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ صدر ڈڈیال بار جناب ندیم کیانی ایڈوکیٹ صاحب، ڈڈیال سے آنے والے تمام معزز وکلاء، بمبر سے آنے والے تمام معزز وکلاء اور جتنے بھی مہمان آنے گرامی وزراء کرام، تمام جو لوگ آئے ہیں ان کو میں اپنی کیبنٹ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے معزز وکلاء کی جانب سے یہاں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں جناب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سپاس نامہ پیش کریں۔ جناب کامران طارق ایڈوکیٹ، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور۔ میں جناب میاں عبد البری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا میری اسی پہ تشریف لے ہیں وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بار کے جنرل سیکرٹری آپ ساری شخصیات کا میری طرف سے شکریہ ادا کریں گے آخر میں، تو سپاس نامے کے لیے میں آپ کی اجازت سے یہ پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں۔ عزت مآب جناب چودھری انوار الحق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، ہم عہدے داران و اراکین ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور بار میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کے تہ دل سے ممنون احسان اور آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری استدعا پر اپنی شبانہ روز مصروفیات میں سے گراں قدر وقت میرپور بار ایسوسی ایشن کے لیے مختص کیا، اور جناب وزیر اعظم جس طرح آپ ہمہ وقت تحریک آزادی جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کے سیاسی، آئینی اور انتظامی امور سے وابستہ ہیں اور اس حوالے سے آپ کی خدمات گراں بہا اور لائق سر تحسین ہیں، اسی طرح ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور جس کو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تحریک آزادی کشمیر میں اپنا احسن اور بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کا یہ کردار سال 1947 کی آزادی کی تحریک میں بھی درخشندہ رہا ہے اور بعد میں آنے والے تحریک آزادی کے جملہ ادوار کی نہ صرف میرپور بار پشت بان رہی ہے
بلکہ اس ضمن میں اپنا ایک شاندار ماضی اور عظیم تاریخ رکھتی ہے۔ میرپور بار میں عبد المجید ملک، خواجہ محمد یوسف سراف، چودھری شیر زمان، جسٹس شیراز کیانی، سابق چیف جسٹس صاحبان عدالت عالیہ و چیف جسٹس صاحبان عدالت العظمیٰ محمد یونس رکھوی، چودھری محمد ریاض اختر، محمد اعظم خان، جسٹس صاحبان عدالت عظمیٰ بشارت احمد شیخ، چودھری محمد تاج، چودھری جہانداد خان، منیر احمد چودھری صاحب، قاضی عبدالغفور صاحب سابق جج صاحبان عدالت العالیہ، اور محمد مشتاق چودھری، سید کلیم شاہ صاحب جج صاحبان شریعت کورٹ، اور محمد یونس طاہر سابق ایڈاک جج سپریم کورٹ، اور مسعود شیخ سابق ایڈاک جج سپریم کورٹ، نیز موجودہ جج عدالت العالیہ جسٹس خالد رشید چودھری شامل ہیں۔ نیز محمد یحییٰ چیمہ، خواجہ محمد شفیع مرحوم، چودھری محمد حسین سابق وزیر حکومت، محمد عبدالخالق انصاری، محمد شریف طارق مرحوم، راجہ محمد صدیق خان مرحوم، چودھری محمد بشیر مرحوم، چاچا علی محمد مرحوم سابق وزیر حکومت، و بیرسٹر قربان علی و چودھری محمد صدیق جیسے معتبر، نامور و قابل فخر شخصیات کا تعلق بھی اسی بات سے ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید اور سابق ایم ایل اے ڈڈیال چودھری مسعود خالد صاحب اور حاجی منصف داد صاحب، محمد یونس آڈوی صاحب کا بھی تعلق اسی بات سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل قدر تعداد ان وکلاء کرام کی بھی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے حوالے سے صف اول میں نمایاں نظر آ رہے ہیں، بلکہ آزاد کشمیر اور آزادی کشمیر کے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے معاشرے کی تعمیر و ترقی اور انصاف کی فراہمی کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب عالی، آپ آئین و قانون کے ایک سچے طالب علم اور تحریک آزادی کشمیر کے داعی ہونے کے ناطے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر اور پورے جنوبی ایشیائی خطے اور بین الاقوامی طور پر تاریخ کے ایسے موڑ پہ ہماری قیادت فرما رہے ہیں جہاں پوری دنیا کے اندر ہر شعبہ زندگی ہر لمحہ ناقابل تصور تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ ان حالات میں آپ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے آزاد حکومت کے اختیارات کے لیے جو عظیم جدوجہد کر رہے ہیں، میرپور بار ایسوسی ایشن اس مقصد میں نہ صرف آپ کی کوششوں کو سراہتی ہے بلکہ آپ کا بھرپور ساتھ دینے اور آپ کے جناب وزیر اعظم میرپور بار آمد پر آپ کو بھرپور تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی پاس کردہ قراردادوں اور 24 اکتوبر 1947 اور 1970 کے ایکٹ کے رہنما اصولوں کی روشنی میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس میں 1974 کے عبوری ایکٹ کے متعلقہ آرٹیکلز میں ترامیم کرتے ہوئے کشمیر کونسل کے جملہ اختیارات آزاد کشمیر حکومت کے سپرد کرنے کی بھی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اس اہتمام وزیر اعظم صاحب بار ایسوسی ایشن مزید چند اہم مسائل کے حل کے لیے اور آپ کی رہنمائی اور صدورگی احکام کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 1، وکلاء ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جسے جاری رکھنے کے لیے دیگر مسائل کے ساتھ خواتین وکلاء کے چیمبرز، میل وکلاء کے چیمبرز کے لیے فنڈز اور جگہ کی اشد کی ہوئی ہے۔ ہر ملک میں کچہریاں، اصول انصاف کے ادارے اور وکلاء برادری لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ اس سارے نظام سے قابل قدر آمدنی جنریٹ ہو کر حکومت کے خزانوں میں جمع ہو رہی ہے۔ وکلاء بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میرپور بار ایسوسی ایشن ایک ایسے شہر میں واقع ہے جو متاثر مغلہ ڈیم کا شہر ہے، اور اس شہر نے 2 مرتبہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو پانی میں ڈوبے دیکھا اور دوہری قربانی دی، اور قیمتی اراضی اور میرپور شہر قصبوں اور دیہات کی عظیم آبادی کی قدیم تہذیب، تمدن، علمی، روحانی اور تاریخی عمارتوں کا عظیم اور قیمتی ورثہ بھی زیر آب چلا گیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہم میرپور والوں کو کبھی بھی ان کے حقوق نہ دیے گئے۔ میرپور بار ایسوسی ایشن جناب والا سے تقاضا کرتی ہے کہ میرپور کے جملہ مسائل کے حوالے سے اور میرپور بار کو سالانہ گرانٹ کی مد میں مبلغ 50 لاکھ روپے آزاد کشمیر کے بجٹ میں پرماننٹلی مختص کیے جانے کا تقاضا کرتی ہے۔
ڈسٹرکٹ بار میرپور نے بجلی بلات سمیت دیگر عوامی مسائل کے حل کے لیے گزشتہ تقریباً 5 ماہ سے عظیم عوامی تحریک شروع کی، جس کو جناب والا نے بھی سراہا ہے۔ عوامی تحریک کے نتیجے میں آپ اور آپ کی ٹیم نے حکومت پاکستان اور قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی سمیت دیگر وفاقی فورمز پر جس احسن انداز سے کشمیری عوام کے مسائل پیش کیے اور ان کے حل کے لیے مثبت اقدامات اٹھائے، اس پر ڈسٹرکٹ بار میرپور آپ کو اور آپ کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بالخصوص ضلع میرپور اور بالعموم آزاد کشمیر کی عوام کے مسائل کے حل میں آپ کی ذاتی دلچسپی لینے کو ہم ستائش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بجلی بلات کا سنگین مسئلہ حل کرنے، رٹھوہ ریام پل کا کام شروع کروانے، آٹے کی سبسڈی سمیت ذیلی کنبہ جات، MDA بلدیہ کی کرپشن سمیت دیگر جملہ عوامی مسائل احسن انداز میں حل کرنے پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جناب وزیر اعظم آپ اور آپ کی جملہ ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ بجلی کے ٹیرف کا حتمی تعین چند دن کے بعد متوقع طور پر عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر آپ کریں گے اور بجلی کے 5 ماہ کے بلات کی ممکنہ حد تک معافی کے سلسلے میں بار کے مطالبے اور درخواست کو پذیرائی بخشیں گے۔ MDA میں پلاٹوں کے ٹرانسفر پر پابندی اور بار بار ریوائزنگ کے نام پر میرپور کے باسیوں کو لوٹنے کا سلسلہ فوری بند کرنے کا بھی میرپور بار آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ میرپور بار آزاد ریاست جموں کشمیر کے لیے فری بجلی اور خاص طور پر میرپور کے لیے فری بجلی کے مطالبے سے ہرگز دستبردار نہ ہو رہی ہے۔ اگر فی الوقت ایسا کرنا ممکن نہ ہے تو پیداواری لاگت پر پورے ذات کشمیر میں بجلی کی سپلائی کرنے کا میرپور بار مطالبہ کرتی ہے۔ متاثرین منگلا ڈیم کے معاوضہ جات میں اضافہ شدہ رقوم کی فوری ادائیگی کے لیے حکومت پاکستان وابڈا سے حکومتی سطح پر جملہ رقم کی ادائیگی کیے جانے کا انتظام کا بھی مطالبہ کرتی ہے تاکہ متاثرین منگلا ڈیم اپریزنگ پروجیکٹ میں بڑھتی ہوئی بے چینی ختم ہو سکے اور اضافہ کی نسبت کیے گئے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کی نسبت منگلا ڈیم متاثرین کی بے چینی کا بھی فوری خاتمہ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کے نتیجے میں گریٹر واٹر سپلائی آج تک مکمل نہ ہو سکی ہے۔ اس کی جلد از جلد تکمیل بھی فرض منصبی ہے۔ نیز اس پروجیکٹ میں اربوں روپے کی خود برد کی تحقیقات کرا کے ذمہ داران کو قانون کے حوالے کیے جانا اور ان سے قومی دولت واپس لینا بھی لازمی تقاضۂ قانون ہے۔ میرپور شہر کے سیوریج سسٹم کو جانب جنوب کھلے طور پر کھڑی شریف کے قدرتی نالوں میں جبکہ جانب شمال منگلا ڈیم میں کھلے طور پر چھوڑ دیا گیا جس سے بے پناہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس وجہ سے زمین کے اوپر اور زمینی حیات بھی بیمار ہو کر ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے کھلے سیوریج سسٹم کو سیپٹک ٹینک کے ذریعے ڈھانپا جانا بھی ضروری ہے۔ میرپور شہر کی قربانیوں کے پیش نظر پورے میرپور شہر بالخصوص بند خرما پوٹھی سیکٹر کو ترجیحی بنیادوں پر مطابق سابقہ حکومتی معاہدہ سوئی گیس فراہم کیے جانے کا بھی میرپور بات شدت سے مطالبہ کرتی ہے۔ خاص طور پر میرپور شہر اور AJK میں بالعموم تا یاد بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے اعلان کا بھی آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ سال 1931 میں مہاراجہ کے خلاف اہل میرپور نے مالیہ اراضی کے خلاف اور اراضی کی ملکیت کے حقوق حاصل کرنے کے لیے عظیم جدوجہد کی جو بالآخر 1947 کی تحریک آزادی کشمیر کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس تحریک کے نتیجے میں اہل میرپور کو مہاراجہ وقت نے 8 جولائی 1932 کو شاہی فرمان جاری کر کے اراضی سے ملکیتی حقوق اہل میرپور کو عطا کیے، لیکن آزاد کشمیر کی سابقہ حکومتوں کے ادوار میں اہل میرپور کے حقوق کو پامال کیا جاتا رہا۔ اس ضمن میں اہل میرپور جس میں کوٹلی اور بھمبر بھی شامل ہے سابقہ میرپور کی اراضیات کے متعلق ان تمام قوانین کو غیر قانونی قرار دیے جانے کا تقاضا کرتی ہے جو 1932 کے شاہی اعلان کے بعد بنائی گئی۔ میرپور شہر اور کھڑی شریف کی مقامی سڑکیں اور گلیات کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ چند ایک سڑکوں کی پختگی عمل میں آ چکی ہے۔ امید ہے کہ تمام سڑکوں کی تعمیر میرپور اور کھڑی شریف میں جلد مکمل کی جائے۔ جناب والا ججز کی تعیناتی وکلا برادری کے لیے ہمیشہ اہم معاملہ رہا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ججز کی تعیناتی ہر صورت آئین و قانون اور ضابطہ اور میرٹ کی بنیاد پر جلد عمل میں لائی جائے گی تاکہ شہریوں کو جلد انصاف کی فراہمی مدد مل سکے۔ نیز خواتین وکلا کو ترجیحی بنیادوں پر اعلیٰ عدالتوں میں ان کی ریپرزنٹیشن کے حساب سے نمائندگی دی جائے۔ اس سلسلے میں AJK
میں پہلی خاتون وکیل کی بطور جج تعیناتی کا بھی میرٹ پر اپائنٹ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جناب والا ایک اور اہم مسئلہ ضلع وار وکلا میں سے ملازمتوں کا بھی ہے۔ کسی ایک ضلع کا کوٹا کسی دوسرے ضلع کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس ضمن میں بالخصوص اہل میرپور کے ساتھ ناانصافی روا رکھی گئی ہے۔ امید ہے اس قانونی پیچیدگی کو ختم کر کے تمام اضلاع کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ نیز بلدیہ میرپور کے ریٹائرڈ ملازمین کی 6 ماہ سے بند پینشن فوری ریلیز کرنے کے آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہر ضلع میں جج فیملی کورٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مقدمات کی تعداد کے مطابق یعنی ہر 300 مقدمات پر ایک جج کی نئی اسامی تخلیق کرنے کا فارمولہ طے شدہ ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر میرپور میں مزید 2 سول ججز اور ایک مزید ایڈیشنل جج یا جج فیملی کورٹ کی اسامی ڈسٹرکٹ میرپور کو دیا جانا ضروری ہے تاکہ حکومت کے طے شدہ فارمولے اور اصول کے مطابق عوام کو فوری انصاف پہنچانے کے عمل کو تقویت پہنچ سکے۔ جناب والا اہل میرپور 2 دفعہ منگلا ڈیم کے پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اہل میرپور کو اس شہر کے اصل ماسٹر پلان کی بحالی اور اس کے مطابق پلاٹوں کی بحالی اور چائنا کٹنگ کی طرز پر موقع پر پلاٹوں میں کمی بیشی اور ایک پلاٹ کی کئی فائلیں بنائے جانے کے نام پر سادہ لوٹ شہریوں کو لوٹ کھسوٹ کر کے اس سے بچانے کا اور ایم ڈی اے کو کرپشن سے پاک کیے جانے جیسے مسائل کا بھی حل کا تقاضا کرتی ہے۔ امید ہے آپ اس سلسلے میں ایم ڈی اے محکمہ مال اور محکمہ برقیات سے کرپشن کے خاتمے اور اہل میرپور کو سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو بھی یقینی بنائیں گے۔ اسی سلسلے میں میرپور بار سپریم کورٹ ایجے کے حالیہ فیصلوں پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے ایم ڈی اے میں پلاٹوں کی جائز ٹرانسفر پر پابندی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کرتی ہے تاکہ عوام اور تارکین وطن کو ریلیف مل سکے۔ جناب عالی میرپور بار ایسوسی ایشن میرپور میں آئے روز نئے ناروا ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے اور میرپور میں قائم تمام مالیاتی اداروں میں بینکس وغیرہ اربوں روپے میرپور سے منافع کی صورت میں کماتے ہیں۔ ان اداروں کو اس عمل کا پابند بنایا جائے کہ یہ ادارے میرپور شہر کو خوبصورت بنانے اور اس کے ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے اس منافع کا ایک حصہ میرپور پر خرچ کریں اور بینک کے لیے یہ لازم قرار دیا جائے کہ وہ کم از کم 3 عدد وکلا کو مستقل قانونی مشیر کے طور پہ بینک میں تعینات کریں۔ شہر میرپور میں پاکستان کے مختلف شہروں میں نافذ عائد پراپرٹی ٹیکس کے ریٹ کی بجائے ناجائز ریٹ ایم ڈی اور بلدیہ میں ہونے والی منتقلیوں پر 33% ناجائز ٹیکسز جو عائد اور وصول کیے جا رہے ہیں اور پلاٹ حق کی منتقلی کے بعد ادارے کا اس پر اختیار اور ٹیکسز اور منتقلی فیسوں کی بار وصولی ختم ہونا بھی اشد ضروری ہے، جس کو فوری طور پر ختم کرنے کا میرپور بار مطالبہ کرتی ہے۔ نیز سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں اور سٹیمپ ایکٹ اور فائنانس ایکٹ کے تحت کلیکٹر ضلع ڈی سی کی طرف سے جو قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، جو مختلف ولیجز میں ریٹ مقرر کیے جا رہے ہیں جن کی شرح بہت زیادہ ہے، اس طرح میرپور بار اس شرح کو بھی کم کرنے اور مناسب کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جو 30 لاکھ روپے قیمت کی مد میں وصول کیے جا رہے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ جو میرپور میں عوام کی مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ میرپور میں شاملات اراضی کے بے نامہ جات پر بھی مکمل پابندی عائد ہے، جس مد میں پرانی شاملات یا اس کے بے نامہ جات پر مکمل پابندی کو نرم کیے جانے کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ میرپور بار میں 1100 سے زائد وکلا کی ایک ڈسپنسری، پوسٹ آفس، اے ٹی ایم کے قیام کا بھی میرپور بار مطالبہ کرتی ہے۔ وکلا کو گزٹڈ آفیسرز کے برابر میڈیکل کی سہولیات تمام سرکاری اسپتالوں میں دیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آٹے کا سبسیڈائز کوٹا 3170 ٹن ضلع میرپور کے لیے بحال کیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے، یا اس میں جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس میں عنایت فرما دیں۔ میرپور بار میں وکلا کے چیمبر و بار ہال میں فرنیچر، سپورٹس ہال، دیگر اہم امور کے لیے بھی آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ میرپور کے اندر انتہائی بڑے پیمانے پر غیر ریاستی باشندوں کا رہائش اختیار کرنا اور ان کا میرپور جیسے پرامن خطے میں بدون کسی قانونی جواز کے قیام کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ مستقبل میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی رائے شماری کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جس کو میرپور بار تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس سلسلے میں غیر قانونی طور پر جو ریاست ہا باشندہ سرٹیفکیٹ آج تک جاری کیے جا چکے ہیں، ان کی انکوائری کروا کر ان کی منسوخی کا مطالبہ کرتی ہے۔ میرپور کے تمام سیکٹرز میں پینے کا صاف پانی اور خاص طور پہ F1، F2، F3، F4 اور پرانے سیکٹر سی سے جو شروع ہوتے ہیں، ان میں بھی کئی دن پانی کا نہ آنا، اس سارے مسئلے کو بھی جناب اللہ کی توجہ درکار ہے۔ میرپور بار جناب وزیر اعظم آپ کی توجہ منگلا کینٹونمنٹ جو کہ مین روڈ پہ قائم ٹول ٹیکس کے خاتمے کا بھی آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔
جو ریاست کے لوگوں سے ناجائز طور پر وصول کیا جا رہا ہے۔ منگلا ایملیٹ میں ISO کی جانب سے بجلی کے بلات کا ریٹ آزاد کشمیر کے بجلی کے ریٹ کے برابر کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ میرپور بار کے وکلا کی بڑی تعداد کرائے کے مکانوں میں رہائش پذیر ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں کرایہ ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ وکلا کو رہائشی سہولت کی فراہمی کے لیے اسلام گڑھ میں وکلا کالونی کے قیام کی اشد ضرورت ہے، جس پر کافی کام سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کے دور میں ہو چکا ہے۔ اب حتمی منظوری جناب والا سے درکار ہے، جس کے لیے جناب والا کی خصوصی شفقت کی ضرورت ہے، اور انتہائی قلیل وقت میں اس مسئلے کے حل کے لیے میرپور بار آپ سے انتہائی امید رکھتی ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمت گوش ہونے اور میرپور بار کا دینا مطالبہ بھی آپ فوری طور پر پذیرائی بخشیں۔ میرپور ایک صنعتی شہر بھی ہے۔ ہر صنعتی یونٹ پر 1974 کے لیگل اپوائنٹمنٹ ایڈوائزرز آف ایکٹ کی روح سے لیگل ایڈوائزرز کا تقرر کیا جانا بھی لازمی ہے، لیکن اس پر نہ تو انڈسٹریز کے مالکان اور نہ ہی رجسٹریشن کمپنیز اس قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر ان اداروں کو قانون پر عمل درآمد کا حکم صادر کیا جائے۔ نیز رجسٹریشن ایکٹ میں ایک چھوٹی ترمیم کے ذریعے آئندہ ہونے والے تمام ٹرانزیکشن کو بوقت رجسٹری ایک وکیل کے ذریعے عدالت میں پیش کرنے اور ویٹ کرنے کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ مزید وکلا کے لیے علاج کی سہولت، نیز تمام بارز کے لیے سالانہ گرانٹ، نیز بجلی کا ٹیرف کا ایکشن کمیٹی کے فیصلے کو فی الوقت تسلیم کرنے کا بھی اعلان کرتی ہے۔ قابل صدر احترام وزیر اعظم، قانون کے پیشے میں ہر طرح کی دستاویز نویسی جو انتہائی ٹیکنیکل اور مشکل ہوتی ہے، جس سے فریقین کے بنیادی حقوق و مفاد وابستہ ہیں، کو محض رائے نویسی کے فرسودہ نظام کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس دستاویز نویسی کے لیے کم از کم 5 سالہ تجربہ رکھنے والے وکلا کے لیے سپرد کیا جانا اس کا ضروری ہے، جس کے لیے قانونی انتظامی احکامات جاری کیے جانے لازم ہیں۔ جہاں والا سپاس عقیدت طوالت اختیار کر گیا ہے، میں اس پر معذرت ہوں، لیکن موقع اور دستور زمانہ کی رسم بھی نہ توڑی جا سکتی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متاسفانہ فیصلے کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر فلسطین میں جاری انسانیت سوز مظالم فوری طور پر بند کریں، کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دیں اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر قانونی قبضے کو ریاست جموں کشمیر سے ختم کروائیں۔ آخر میں بجلی کی تحریک جملہ قائدین اور معزز سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب، معزز منسٹر صاحبان چودھری قاسم مجید صاحب، چودھری یاسر سلطان صاحب، چودھری اظہر صادق صاحب، چودھری ارشد سین صاحب، میاں عبد الوحید صاحب اور صدر بھمبر بار، صدر ڈوڈیال بار، جن سیکرٹری ڈوڈیال بار، سابق وائس چیئرمین راجہ مظہر اقبال صاحب، سابق موجودہ ممبر بار کونسل عارف سرفراز صاحب، سابق ممبر ضلع بار کونسل مرزا لہیق محمود عامر ایڈوکیٹ صاحب، اور سابق وائس چیئرمین انتظامی آفیسران اور میرے دوستوں، میرے ساتھی بھائی، باقی جتنے یہاں پہ سارے ہماری معزز شخصیات تشریف لائیں، ان کا بائی نیم جو ہے وہ شکریہ ادا جنرل سیکرٹری صاحب کریں گے۔ اس کے ساتھ تقریب میں آمد پر ملک ظفر صاحب، نثار انصر عبدالی صاحب، اخلاق صاحب، ان تمام منسٹر صاحبان کو بھی دل کی تھا گرائیوں سے میرپور بار آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور چودھری منظور صاحب سابق وائس چیئرمین اور سابق صدور، سابق ممبران بار کونسل، موجودہ ممبران بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر راجہ نعام اللہ صاحب، دیگر واجد مرزا صاحب، صدر سپریم کورٹ بار بابر اعظم صاحب، دیگر جتنے بھی سارے دوست ہیں، ان تمام کا دل کی تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فردن شکریہ جناب سابق صدور سردار اعجاز نذیر صاحب، ارشد ملک صاحب، باقی دیگر دوست صاحب، میں آپ سب کا دل کی تھا گرائیوں سے مشکور ہوں۔ بہت شکریہ، بہت صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ممبر جناب جمیل کامران صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنے بار کے ممبران سے ان کو جگہ دیں اور وہ آگے تشریف لے ہیں، مہمان ہیں ہمارے۔ جناب وزیر اعظم یہاں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں تشریف لائے ہیں، یادگار کے طور پر سوینئر انہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی کیبنٹ پیش کرے گی، اور یہ ان خدمات کے سلسلے میں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ان کو دینا مینڈیٹری ہے کہ جو مختصر وقت میں انہوں نے یہ مشعل راہ بنائے ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، جو اپنے اخراجات انہوں نے کم کیے ہیں، باقی تمام اداروں کے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ اب آہستہ آہستہ باقی اداروں کو بھی ایسے اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تاکہ عوامی جو خدمت ہے، یہ پیسے جو ہیں سرکاری یہ عوام کے پہ لگ سکیں۔ اس لیے وصول کرنے کے لیے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لیں۔
ہم نے سیکٹری صاحب سے ملتمس ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو لیبر بار کی اعزازی ممبرشپ بھی دیں. میں سینئر قانوندان سردار شہزاد احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور وزیر اعظم صاحب سے اپنا لائف ٹائم ممبرشپ سرٹیفکیٹ وصول کریں. سردار شہزاد صاحب. میں سینئر قانوندان محمد اشرف ریاض صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنا لائف ٹائم ممبرشپ سرٹیفکیٹ وصول کریں. ممبر بار کونسل سینئر قانوندان چودھری یاسر محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا لائف ٹائم ممبرشپ سرٹیفکیٹ وصول کریں. ممبر ایگزیکٹو کمیٹی محترمہ مہرالنساء ایڈوکیٹ صاحبہ سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور محترم وزیر اعظم صاحب سے لائف ٹائم ممبرشپ سرٹیفکیٹ وصول کریں. سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. سابق سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بار ممبر محمد شہزاد چودھری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ صاحب. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن علیپور اعلیٰ روایات کی علمبردار اور امین ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن علیپور میں جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، پاکستان و دنیا بھر سے اہم شخصیات کو خطاب کرنے کا اعزاز حاصل ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن علیپور کے وکلاء ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی اور شہری مسائل کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں اور تمام وابستگیوں سے بالا تر ہو کر عوام اور وکلاء برادری کے وسیع در مفاد میں جد و جہد کرتے رہیں گے. وکلاء پڑھے لکھے اور کریم آف دی نیشن ہیں جنہوں نے ہمیشہ اصلاح کی غرض سے مثبت تنقید کی ہے. میرپور بار کے عظیم وکلاء نے بار میں آنے والے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات کو عزت و تکریم دی ہے. اب میں دعوت خطاب دینے سے پہلے ایک بات میں جو ضروری سمجھتا ہوں اپنے دل سے کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام لوگ آگاہیں ہم نے ایک تحریک چلائی اس نظام کے خلاف، حکومت کے خلاف، لیکن 5 ماہ ہم نے جو تحریک چلائی، ہم جہاں بھی جاتے تھے ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں وزیر اعظم ریاست جموں و کشمیر، ان کی ذات کے اوپر ہمیں کوئی لفظ نہیں ملا کہ ہم ان پہ کرٹیسائز یا کوئی بات کر سکیں. میں سمجھتا ہوں سیاسی خانوادہ ہونے کی حیثیت سے یہ ان کے کردار کی عظیم جو ہے وہ پیشکش ہے اپنی عوام کے لیے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ ان پہ ذاتی طور پہ کرٹیسائز کیا جا سکے. باقی نظام کی بہتری کے لیے گنجائش موجود رہتی ہے اور ہم اس کے لیے بہتری کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو عزت مآب وزیر اعظم آزاد حکومت اور ریاست جموں و کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب. جناب تمام حضرات کی گزارش ہے کہ ان کا استقبال کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام صدر بعد جملہ عہدیداران بعد اسٹیج پہ تشریف فرما محترم سینئر وزیر حکومت جناب وقار نور صاحب، برادر محترم چودھری ارشد صاحب، جناب وزیر قانون میاں عبد الوحید صاحب، سامنے تشریف فرما معزز وزیر حکومت اور پنڈال میں موجود انتہائی قابل ذی وقار معزز وکلا، السلام علیکم. یہ بلا شبہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ایک ایسے فورم کو ایڈریس کرنے کا مجھے موقع ملا ہے کہ جس کا میں گزشتہ تقریباً 25 سالوں سے حصہ ہوں. وکیل بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو وکیل ثابت کرنا یہ کمال کی بات ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، میں الفاظ کو کبھی تشنیعی سے استعمال نہیں کرتا کہ آپ کی زیر قیادت، آپ کی مجلس عاملہ کی زیر قیادت جو بالخصوص میرپور کے شہریوں کی اور بالعموم آزاد کشمیر کے شہریوں کے حقوق کی جو تحریک آپ نے چلائی، اس تحریک کی طاقت سے اگر میں انکار کروں گا تو میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دوں گا اور آپ کو. آپ نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، اسے بری طرح سے جھنجھوڑا، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ تھی، میں سارے نام تو نہ لے سکوں جو میرے ذہن میں ہیں، کچھ میں نے تعریف کیے تھے، جن میں بالخصوص آپ کے سینئر رکن بار راجہ ذوالفقار صاحب، ہمارے بھائی ہیں عارف چودھری صاحب، انجمن تاجران کے تمام صدور، حاجی رمضان صاحب، آپ کی میونسپل کارپوریشن، ان کے کونسلان، ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ سارے دوست احباب، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایک ایسے کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کیا کہ جس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملی، کہ سب نے اپنے اپنی ذات کی نفی کی، اپنے اپنے خاندان کی تقرریوں اور تبادلوں کی باتیں نہیں کی، کوئی مقامی نلکوں کی، کوئی سڑکوں کی، کوئی ٹوٹیوں کی باتیں نہیں کی، اپنے حال کی اور اپنے مستقبل کی بہتری کے مطالبات پیش کیے. اب یہ میری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ آزاد کشمیر کا گورننس سسٹم جو ہے وہ اتنا بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا ہے کہ اس میں اختلاف رائے سننے کا بھی حوصلہ نہیں رہا. اس میں سے جائز باتوں پر عمل درآمد کرنا وہ تو ایک بالکل دوسری صورت ہے. جب آپ حکومت کی مخالفت کی کوئی بات کرتے ہیں، لوگ اس میں سے اصلاح کا پہلو تلاش کرنے کی بجائے اپنی چھوٹی سی گھٹیا سی انا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جی فلاں کے بارے میں یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے اور فلاں کے بارے میں یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے. جن معاشروں میں جمود قائم ہو جاتا ہے ان کی بربادی کی داستانیں لکھ دی جاتی ہیں. اپنے حق کی بات کرنا، جب بھی آپ نے اپنے حق کی جائز بات کی، کو میرا ایک بیانیہ، میری ایک تقریر مجھے یاد کرا دیں کہ جس میں میں نے آپ کی جائز مطالبات کو انڈورسمنٹ کی مہر ثبت نہیں کی. جس فورم پہ میں نے بات کی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات تھی یا کسی دیگر سٹیک ہولڈر کی، ہر جگہ پر مجھے برملا یہ کہنا پڑا کہ بطور عوامی نمائندہ لوگوں کے حقوق کی بات کرنا عین واجب ہے اور مجھ پر فرض اور میں کرتا رہوں گا. آج آپ کی اس جدوجہد کو میں اونرشپ نہ دوں، آپ کو خراج عقیدت نہ پیش کروں تو یہ کمزرفی کے دائرے میں زمرے میں بات آئے گی.
ہاں اس سفر میں یہ گرم کولوں پہ چلنے سے زیادہ تکلیف دہ سفر تھا. اس سفر نے، اس پرخار سفر نے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک مجھے زخمی کیا. یہ بظاہر تو انتہائی معصوم سا مطالبہ لگتا ہے کہ جی فری بجلی فراہم کی جائے. چلیں اگر آپ فری فراہم نہیں کرتے تو قوت خرید پر فراہم کی جائے. اب یہ بنیادی طور پر یہ عاشقی کے سودے ہیں نا. یہ مطالبہ گزشتہ 70 سالوں میں کسی اور وزیر اعظم صاحب لوگوں نے نہیں کیا، یہ میری قسمت میں آیا. اب یہ جو مطالبہ ہے پریکٹیکلی یہ تو دنیا کی جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں جن کو ہم سوشو ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز، یہ ان میں بھی ابھی تک کسی نے پورا نہیں کیا. لیکن مطالبے کی حد تک بات درست ہے. ہاں آزاد کشمیر میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور کیسے پورا کیا جا سکتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ بھی آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں اقتدار کے ایوانوں میں آئی ہے کہ اگر بجلی کی چوری کو روک دیا جائے، 100% میٹرنگ کر لی جائے، تو جو معاشرے کا کمزور ترین اور پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بجلی فری دی جا سکتی ہے. اس سے پہلے تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ فری بجلی بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے. لیکن اس مطالبے پہ بات ہوئی، اس پر گفتگو شروع ہوئی، اس پر بحث و مباحثہ جاری ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ مطالبہ حقیقت کا روپ دھارتا نظر آئے گا. آج کی بات کیا ہے؟ 1910 میں ڈوگرے کے وقت میں الیکٹریسٹی ایکٹ نافذ ہوا تھا. 2022 میں آزاد کشمیر کی اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ واٹر یوز چارجز تو 1 روپیہ 10 پیسے لینے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو غیر اعلانیہ طور پر پاکستان کی مختلف ڈسکوز 31 سے 35 روپے کے درمیان آزاد کشمیر کے شہریوں کو بلنگ کرتی تھی، وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں کرتی تھی. ہم انہیں 2 روپیہ 49 پیسے کے حساب سے پیسے جمع کروا دیتے تھے. وہ جتنا اپنا نقصان ہے سال کے آخر میں جو ہمارا ٹیکسز کا ریونیو تھا اس سے وہ 20-25 ارب کاٹ لیتے تھے. اور وہ جو 20-25 ارب کٹتا تھا وہ بنیادی طور پر آپ کی پوری تعمیر و ترقی کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا. ریونیو جنریشن ہوگی تو آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. یہ آپ نے جو جتنا طویل یہ سپاس نامہ میرے لیے لکھا ہے، کو میرے پاس ایسی امکانی انسانی طاقت ہے کہ میں کلام پڑھنے سے اس کو پورا کر دوں. اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. آپ کی اس بحث سے آزاد کشمیر کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 2 روپے 49 پیسہ ایک ڈرامہ ہے، ایک دھوکہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بجلی 31 سے 35 روپے کے درمیان ملتی رہی ہے، لیکن وہ آئینی طور پر کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. آپ نے وہ ایگریمنٹ کب مانا آپ کی حکومت نے؟ 2022 میں کہ جی ہمیں وابدہ کے جو یہ واٹر یوز چارجز ہیں پروسپیکٹولی ناٹ ریٹروسپیکٹولی، یہ 1 روپیہ 10 پیسے ہمیں دیے جائیں گے. وہ 5 ارب بنتا ہے، 6 ارب بنتا ہوگا. اور 35 ارب کا آزاد کشمیر کے شہریوں کو تیل دیا جائے گا، اور وہ 31 سے 35 روپے کے درمیان بجلی کا بنیادی نرخ، اس کے اوپر جو 13 ٹیکسز ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بجلی کس کی قیمت میں جانی تھی اور کہاں کس نے یہ بل دینا تھا؟ تو الحمدللہ آپ کی اس موجودہ اتحادی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے کہ منگلا ڈیم کا جو 2022 میں ایگریمنٹ کیا گیا، جس کو منگلا ڈیم ایکسٹینڈڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، وہ آزاد کشمیر کابینہ نے اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں منسوخ کر دیا. اس منسوخی سے کیا ہوا کہ آزاد کشمیر میں 70 سالوں میں 73 سالوں میں پہلی دفعہ حکومت آزاد کشمیر کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے بجلی کا ٹیرف مقرر کرنے کا اختیار استعمال کرے، جسے پہلی مرتبہ اس خاکسار نے استعمال کیا.
بجلی کے بلات پر احتجاج کب شروع ہوا؟ نہ آپ کی یاداشت کمزور ہے نہ میری. جون تک تو ساری دنیا آرام سے بل دے رہی تھی سکون سے. جب جولائی میں اضافہ آیا تو وہ اضافہ اس قدر تھا، اور وہ اضافہ کیوں تھا؟ بنیادی طور پر کہ آئی ایم ایف سے گورنمنٹ آف پاکستان نے لون لیا تھا، اس کی ری پیمنٹس کے لیے آپ کو سروسز کو انہانس کرنا تھا. پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی ہوا، آزاد کشمیر میں بھی ہوا، کیونکہ آزاد کشمیر میں اگست سے قبل وہی انراف نافذ کیے جاتے تھے جو نیپرا اپروو کرتی تھی. پہلی مرتبہ آزاد کشمیر حکومت نے جو نیپرا نے بجلی میں اضافہ کیا اس کو ریورس کر دیا، اور اس کو جو ہم نے اس اضافے کو ریورس کیا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ تھا، دیگر عوامی ایکشن کمیٹیز کی جدوجہد کا نتیجہ تھا، یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر آزاد کشمیر کی عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہ نکلتی تو ایک دو طرفہ معاہدہ کیا، آپ تو ایک نوٹیفکیشن بھی منسوخ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بڑے بڑے پہلوان یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کر کے چلے گئے. میں تو ایک ادنا سا سیاسی کارکن ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دستخط حالت ہوش میں کرنے ہیں. میں تو کوئی نشہ کرتا نہیں ہوں، میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، اور بے ہوشی کی حالت میں کیا گیا دستخط جو ہے وہ آپ کی 7 نسلوں کی 14 طبق روشن کرتا ہے. تو الحمدللہ وہ مرحلہ گزرا، اور جس دن میری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تو میرے 2-3 معزز وزرائے حکومت نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا کہ یہ حکومت گئی، یہ وزیر اعظم پٹھ کا پٹھ کر گیا، بات ختم، چلو اینڈ آف دا سٹوری، چیپٹر کلوز. پھر اللہ پاک نے کرم کیا، پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو جا کے کتاب کی بات پڑھائی، سمجھانے کی کوشش کی کہ آئین پاکستان اور آئین آزاد کشمیر میں اس کی گنجائش موجود ہے. آپ کے نیپرا کے لاز اور جو ہم اب اپنی اتھارٹی بنا رہے ہیں سیپرا، اس میں اس سارے عمل کی گنجائش موجود ہے. اب بات چل پڑی، اب فوڈ سبسڈی کی بات کی گئی. اس وقت 3 مسائل تھے جب یہ آپ کی تحریک چلی مجلس عاملہ کی. بنیادی طور پر بجلی، رٹھوا ریحان، فوڈ. اس کے بعد دن گزرتے گئے مطالبات میں اضافہ ہوتا گیا، پھر ایم ڈی اے بھی آ گیا، پھر ٹیکسز کی بات بھی کی گئی. جو عوام کی تکلیف اور دکھ درد کی باتیں تھیں وہ ساری اس مجلس عاملہ نے اور باقی فورمز نے ٹیک اپ کر دی. اب مطالبات کو سننا گفتگو کی ایک کیفیت ہے، ان پر غور و خوض کرنا، ان پر ورک آؤٹ کرنا اور پھر فورم سے اس کی منظوری کروانا یہ دوسرا حصہ ہے. ہمارا معاشرہ اتنا جمود کا شکار ہو گیا ہے کہ عوامی فورمز اگر سیوک فورمز اگر عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم میں سے چند دوستوں کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ہمیں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر ہم بحثیت منتخب نمائندے، دیکھیے یہ ٹرینڈ بھی عوام سیٹ کرتی ہے، یہ تقرریاں، یہ تبادلے، یہ نلکے، یہ ٹوٹی، یہ سڑکیں. پھر جب میں نے منتخب ان باتوں پر ہونا ہے تو پھر مجھ میں اجتماعی دانش رائے کتنی جانی ہے، یا اگر موجود بھی رہے گی تو میں نے اس کو زیر استعمال کیوں لانا ہے. جہاں آپ جب موکل کو راضی نہ کر پائیں، جتنی مرضی اچھی بحث کر لیں، 5-6 مقدمے ہار جائیں، وکیل کی پریکٹس تو گئی. اچھے طریقے سے چیزیں مینج کر لیں، اندر جا کے 4 لفظ بول دیں، موکل کے حق میں فیصلہ ہو جائے، گیٹ پہ سے پتہ لگ جائے گا جی وہ فلاں وکیل کرو جی. باقی آپ سمجھتے ہیں گفتگو. پالیٹکس بھی اسی طرح ہی ہے کہ عوامی مسائل کے نبض پر ہاتھ رکھ کر ہم نے چلنا ہے. لیکن آج ایک بات میں آپ سے اسپیشل درخواست کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے یہ بات میں نے کہی نہیں کی، جو آج کی اہم ترین بات ہے. یہ مطالبے بھی ادھر، ان کا حل بھی آپ کے پاس. پہلی دفعہ 73 سالوں میں حکومت پاکستان نے
फेडरल मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल आपके चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम किया है। उसके हल के लिए वज़ीर दफा की सरबराही में कमेटी बनाई है, जिसका पहला इजलास परसों है। ये कमेटी बनवाने में, इस चार्टर को तस्लीम करने में मुझे 9 साल लगे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मियाँ साहब को याद है, मैं चेयरमैन गुड गवर्नेंस था, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। हमने कहा भाई मुतालबा एक भी तस्लीम ना करो। ख्वाहिश क्या थी मेरी, क्योंकि यहाँ बैठ कर गुफ्तगू करना, मुतालबा करना, चौक में कैंप लगाना बिल्कुल और कैफियत है। वहां जाके इस्लामाबाद के इक़्तिदार के वानों में बैठ के अपने हक की बात करना, फिर उसका जवाब सुनना और सहना, वो बिल्कुल दूसरी कैफियत है। तो उन्होंने पूछा आप चाहते क्या? मैंने कहा जी हमें पता आपने हमारी एक बात नहीं माननी, मेरी एक मासूम सी दरखास्त है, वो सुन ली जाए अगर आप पूरी कर सके। उस वक्त भी 4 वफाकी वज़रा थे, 5 सेक्रेटरीज थे और इधर से हमारा चीफ सेक्रेटरी, 5 हम वजीर थे और मैं एज ए चेयरमैन गुड गवर्नेंस उसको ऐड कर रहा था। उन्होंने कहा जी फरमाएं। उस वक्त भी नून लीग की वहाँ हुकूमत थी। तो मैंने कहा जी ये जो हम मुतालबा पेश कर रहे हैं, रोज कुछ 7 या 8 सेशन हमने उसके किए, हर सेशन के हम मिनट्स जारी करते थे। मैंने कहा जी आप ये मिनट्स साइन कर दें। उन्होंने कहा दे जाए। वो मिनट्स जब हमारी सारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो आखिरी दिन हमें ये पैगाम दिया गया जी कि हुकूमत पाकिस्तान ने मिनट साइन करने की इजाजत नहीं दी। उस वक्त वहां ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे जो इस बात को सुनने को भी तैयार नहीं थे कि इनके इन मुतालबात को मुतालबात की हद तक इंडोर्स कर दिया जाए, ताकि आने वाला जो आए इन मुतालबात से अपनी गुफ्तगू शुरू करे। आज तो अल्लाह की रहमत है कि जो कैबिनेट ने चार्टर ऑफ डिमांड पास किया, उसको डॉक्यूमेंटेड सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कैबिनेट की अप्रूवल देते हुए, बिलखुसूस मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आजाद कश्मीर के शहरियों को, आजाद कश्मीर की हुकूमत को ओनरशिप दी और 24 घंटे में कैबिनेट कमेटी बनाई और 72 घंटों में उसका इजलास भी रख दिया। जदोजहद एक मुसलसल अमल है, ये ऐसे हाथों पे सरसों जमाने से कुछ नहीं हो सकता। जहां तक आपके रठुए के ब्रिज की बात थी, जब मैं पहले दिन आया बताया गया, ये आपके एहतिजाज से पता चला कि जी वो बीच में 160-80 मीटर का स्पैन रह गया, दोनों तरफ से पुल कायम है। बुलाया जिम्मेदारान को, पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो फौत हो गया। मैंने कहा अच्छा इस मुद्दे को आप दोबारा खाड़ के इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे आप? वो चाइनीज कंपनी को बुलाया, उन्होंने कहा जी हमारे तो उन्होंने पैसे देने थे, हम तो चले गए हैं, अगर आप पिछले बकाये भी देते हैं और आइंदा। मैंने कहा फरमाया, उन्होंने कहा जी अब 12 अरब रुपए का स्पेशल स्टील स्ट्रक्चर जो है वो चाइना की फैक्ट्रियों से तैयार होकर आएगा और वो यहाँ इंस्टॉल हो। तो मैंने कहा भाई ये 12 अरब किसने देने हैं? इधर 12 करोड़ देने को कोई बंदा तैयार नहीं। हमारा कुल जो बजट है वो 28 अरब है, जिसमें से हमने 18.5 अरब पहले ही तनख्वाहों की मार में दे दिए थे जब तनख्वाहें रेज की थी। तो ये तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बहरहाल वो आज जो रठुआ रेहाम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मुजफ्फराबाद का बच्चा, बड़ा अल्लाह से खुश रखे, राजा हबीब शायद नाम है उसका, उसने मुझे कहा जी अगर मुझे भी, ये क्योंकि बहुत हाई फोरम है, मेरी बड़ी छोटी सी कैपेसिटी है, तो अगर मुझे आप 5 मिनट सुन लें। मैं कहा यार वैसे ही आयशा घर को हुई है, तू भी सुना, तुम्हें सुनने में क्या अर्ज है? उसने कहा सर जिस तरह का बना हुआ है ना, इसी तरह का भी ये मुकम्मल भी हो सकता है। मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, जिस तरह का बना हुआ है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर मुकम्मल हो गया तो ये हम पिछले 17-18 साल से किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो प्रैक्टिकली जो कैफियत मैंने महसूस की, मैं उसके हवाले, उसके नाम के हवाले से तो बात नहीं करता। उसने कहा जी पहले जब ये इसके 2 वो साइडें तमीर हुई थी, वो 2 केस पिछली साहब बिलों में पड़े हुए हैं। अब जो प्रोग्राम है इसमें 7 से 8 अरब का किक बैक है। आपने चूंकि लेने नहीं है तो अगर आप चाहें तो ये असल कीमत पे आज भी 3-3.25 अरब में बन जाएगा। मैं वो गुफ्तगू सुन के आधा घंटा मैंने वॉक की। मैं कहते मुआवजा थोड़ा पेंडा चौक है की गल कर गया मेरे 9 अरब रुपया उस पर वर्किंग शुरू की। आज अल्लाह के फजल से आपकी मजलिस आमला और जो मुतालबा आपने पेश किया था, गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। 16 जनवरी तक बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगी।
اب یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ ستے پتر نہ منہ کون چمدا ہے، نہ مئو سے، نہ تھی سے، نہ کسی کیوں سے رسان۔ آپ لوگوں نے شور ڈالا، احتجاج کیا، حکومت کی توجہ دلائی۔ پہلے بھی حکومتیں ادھر آتی جاتی رہی، ہم بھی ادھر تھے، آپ بھی ادھر تھے، یہ پل یہیں ہم سب کا منہ چڑھاتا رہا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آپ الٹے لٹک جائیں، نہ وہ وقت سے ایک لمحہ پہلے ہوگا، نہ وقت سے ایک لمحہ بعد ہوگا۔ ہاں، آپ کی نیت اور کاوش آپ کے چہرے پہ وہ مسلسل دنیا کو نظر آتی رہی۔ یہ تاریخی کام، یہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوش ہے۔ اس میں جو آپ کے میرپور کے نمائندے ہیں، جو آپ کے وزراء ہیں، یہ آؤٹ آف دی وے گئے اپنا حق فائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب پبلک پریشر بلٹ ہوا تو وہ پریشر انہوں نے بھی لیا۔ آج اللہ کے فضل سے یہ سارے بھی سرخرو ہیں، آپ بھی عوام کی عدالت میں سرخرو ہیں، اور یہ آپ کا خادم بھی۔ یہ ایسے نہیں ہوا۔ اگر یہ پچھلے 18-20 سالوں میں نہیں ہوا تو اب ان پر ہم نے 24 گھنٹے کئی دن ضائع کیے ہیں، پھر آج اس نتیجے پہ پہنچے۔ ڈاکومنٹیشن میں ساتھ لے آیا ہوں، اگر آپ میں سے کچھ دیکھنا چاہے تو دیکھ لیجیے گا۔ بجلی کا ٹیرف ہم جون 2022 کو واپس لے گئے۔ اب کیبنٹ ڈیسیجن کیا ہے وہ بھی میں لے آیا ہوں، کیونکہ سیاسی کارکنوں کو جب اپنی گفتگو کے ثبوت میں ڈاکومنٹیشن دینی پڑتی ہے تو پریکٹیکلی وہ اس سیاسی کارکن کے کردار کی موت ہوتی ہے کہ دنیا آپ کے الفاظ کی ادائیگی پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جب تک پیچھے کوئی سند نہیں۔ اب کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ جب تک، جس دن یہ فیصلہ کیا اس دن تک یہ فیڈرل کمیٹی نہیں بنی تھی، دور تک اس کمیٹی کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ ہاں، بیک چینل پہ میں جب بھی جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرتا تھا میری سوئی وہیں پھنسی ہوتی تھی۔ وہ یہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے نتیجے میں پرائم منسٹر پاکستان تشریف لے گئے، وہاں ان سے بے تحاشا وقت مل گیا بات کرنے کا۔ انہوں نے شفقت فرمائی، انہوں نے کہا چلیں اس کو تو میں فوری طور پر جا کے نوٹیفائی کرتا ہوں۔ اب جب تک اس کمیٹی کے اور آپ کی کیبنٹ کمیٹی کے مذاکرات کے نتیجے میں بجلی کی قیمت کا تعین، منگلا ڈیم کے جملہ مسائل، لیفٹ اوور سکیمز جن میں آپ کی یہ جو کنبہ جات ہیں، ذیلی کنبہ جات ہیں، فوڈ سبسڈی، نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹس، ان کے ایگریمنٹس، یہ سب چیزیں ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں اس فیڈرل کیبنٹ کمیٹی سے ڈسکس کرنی ہے۔ جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا، آزاد کشمیر میں بجلی کے انحراف میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بجلی کے انحراف پر 13 قسم کے ٹیکسز ہیں۔ آپ صرف ایک ٹیکس دے رہے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس، جس پر ابھی میری ایکشن کمیٹی سے گفتگو جاری ہے۔ جو میکسیمم ریلیف تھا، جو ہیومنلی پاسبل تھا۔ کتنے کو وکیل ہیں آپ جو یہاں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ موکل کی فیس لیتے ساتھ ہی آپ اسے کہہ دیں میں مقدمہ جیت کے دوں گا؟ وہ ایسے اللہ کے ولی 1-2 ہی ہوں گے جن کی کوئی مینجمنٹ اس لیول کی ہو۔ باقی صاحب نے کہا نا جی بحث کریں گے جی، ریکارڈ دیکھیں گے جی، حالات واقعات بہت چاہتے ہیں، سب کچھ بہترین پیش کریں گے، آگے مرضی ہے جائے صاحب۔ لیکن الحمدللہ اس پبلک پریشر نے حکومت کو، اس کے ذمہ داران کو اس امر پر مجبور کیا کہ نہیں، اب ٹھوس گفتگو، اب صرف نعروں کی بات نہیں چلے، اب صرف بیانیہ بیان نہیں ہوگا، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا۔ آپ نے بات کی کہ جی 4 مہینے میں جو دوست بل جمع نہیں کرا سکے وہ کوئی 1.25 ارب کا سرچارج ہے۔ جو میرے اختیار میں ہے اس کو بیک جنبش قلم میں
ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جہاں تک بلوں کی ادائیگی کا معاملہ ہے، میں نے ڈپارٹمنٹ کو واضح دو ٹوک ہدایت کر دی ہے کہ جس صارف کا جتنی جیب اور حالات اجازت دیتے ہیں اتنی اس کو ایک ساتھ دے دیجیے۔ کوئی جلدی نہیں ہے حکومت کو ان 4 مہینوں کا بل لینے سے، نہ مر رہی ہے نہ اس کا کچھ بند ہے۔ صارف کو جتنا میکسیمم ریلیف دیا جا سکتا ہے دو، لیکن یہاں گفتگو تمام نہیں ہوتی، اب گفتگو سنگین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر بڑا چھوٹا خطہ بچا ہے۔ 2/3 ابھی بظاہر میں ورڈ یوز کر رہا ہوں پرائما فیسائی 5 اگست 2019 کے بعد اور اب بھارتی سپریم کورٹ کے فرضی اور جعلی فیصلے کے نتیجے میں وہ بھارت نے انیکس کر لیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے، یہ میرے الفاظ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، یہ جس سٹیٹس کو میں آج آپ بیٹھے ہیں یہ سٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا۔ یہ سارا نظام، یہ ہائی کورٹ ہیں، یہ سپریم کورٹ ہیں، یہ وزیر اعظم، یہ صدور، یہ اسمبلی، یہ 45 لاکھ کی آبادی کے لیے کو ہمارے کان چار جا رہے ہیں۔ یہ طریقے آزادی کشمیر کی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کے لٹنے کا نتیجہ ہے، ان شہیدوں کے لہو کا نتیجہ ہے کہ یہ نظام آپ کو یہاں ملا ہوا ہے۔ آبادی کے تناسب سے یہ نظام کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ جائیں آپ نے جا کے پاکستان کے ملکہ علاقوں میں دیکھیں کس کس لیول کا بڑا گاؤں ہے، وہاں پرائمری سکول نہیں ہے، ابھی تک بجلی دستیاب نہیں ہے، ادھر ٹیچر تھوڑے ہیں ماسٹر زیادہ ہیں۔ اس نظام کو اگر سسٹین کرنا ہے تو اب ہم سب کو، جس میں سب سے اہم ترین فورم بار ہے، واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب آپ نے اپنا مقدمہ خود نہیں لڑنا تو کون سی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت، کون سی بین الاقوامی سفارتکاری، کون سا اقوام متحدہ، کون سی قراردادیں؟ 2/3 کشمیر وہ کھا گیا۔ بس صد احترام میں اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ میرے بھائیوں، یہ منزل تو آپ نے اس وقت حاصل کرنی ہے نا جب کوئی حق خود ارادیت کی آپ کو حق دے گا۔ جب زمین بھی گئی بظاہر، لوگ بھی منہ جرگمال ہو گئے، اصل احتجاج ہمیں اس پر کرنا ہے یا ان معاملات پہ کرنا ہے؟ بال گئی ہے قوم۔ تو پھر